دوسروں کو آسانی دینا. عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. کتاب العلم. انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی کرو اور سختی نہ کرو، خوشخبری دو اور نفرت نہ دلاؤ. یہ آپ کی تعلیم ہے ہم سب کے لیے. کیا؟ دوسروں کے لیے آسانی کرو، سختی نہ کرو، خوشخبری دو اور نفرت نہ دلاؤ. تو اس حدیث میں 4 لفظ استعمال ہوئے ہیں: یسر، عسر، بشارت اور نفرت. 2 چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں لانی ہے اور 2 چیزیں نکالنی ہے. آسانی اور محبت کو فروغ دینا ہے، تنگی اور نفرت کو زندگی سے نکالنا ہے. تو یسرو کا مطلب یہ ہے کہ ایسا عمل اختیار کریں جس میں لوگوں کے لیے آسانی ہو، یعنی کام کو اس طریقے سے کریں جس سے لوگوں کو آسانی ملے. ایسی چیز کا ذکر کریں، یعنی معلم یا مذکر ایسی چیز کا ذکر کرے جو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کے لیے آسانی کا باعث ہو، یعنی آسانی سے اس نصیحت کو قبول کر لیں، ان کی تالیف قلب ہو، وہ چیز ان کے دلوں پر گراں نہ گزرے، بوجھل نہ ہو، متنفر نہ ہو جائے. خاص طور پر تعلیم کے معاملے میں آسانی پیدا کرنا انسان کے اندر اطاعت کا جذبہ ابھارتا ہے، اور پھر جب انسان دین کا علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کے اندر عبادت کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے علم اور عمل دونوں آسان ہو جاتے ہیں. لیکن اگر معلم سختی کرے اور طالب علم کی وسعت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالے تو پھر اس میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی ہے وہ یہ کہ آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسروا، اور صرف اتنا نہیں کہ آسانی پیدا کرو بلکہ اس چیز سے روکا کہ مشکل پیدا کرو، عسر پیدا نہ کرو، سختی نہ کرو. اور یہ بھی آپ کی تعلیم کا ایک طریقہ تھا کہ ایک طرف افرمیشن اور دوسری طرف نگیشن، ایک کرنے کا کام اور ایک نہ کرنے کا کام. اس سے کسی بھی چیز کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے. اگر صرف کرنے کے کام بتا دیے جائیں تو بات نہیں بنتی جب تک کہ نہ کرنے کے کام بھی ساتھ نہ بتائے جائیں. مثال کے طور پر تقویٰ ہے، تو تقویٰ میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کرنا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا. جب تک یہ دونوں چیزیں نہ ہوں اس وقت تک اس کو تقویٰ نہیں کہہ سکتے. مثلا ایک شخص دن رات عبادت کرتا ہے لیکن جھوٹ نہیں چھوڑتا، چوری نہیں چھوڑتا، بد زبانی نہیں چھوڑتا، تو چاہے وہ دن رات عبادت کرے وہ متقی نہیں کہلا سکتا. لیکن اس کے برعکس اگر ایک شخص اپنے فرائض ادا کرتا ہے عبادات میں لیکن وہ گناہوں سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے، تو حرام سے بچنا ہی تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہے. ٹھیک ہے. پھر یہاں پر فرمایا وبشروا، خوشخبری دو. کس چیز کی خوشخبری؟ اللہ کے فضل کی، اس کے ثواب کی، اس کی رحمت کی، اس کی معافی کی، بخشنے کی، عام بخشش کی بشارت لوگوں کو سنانی چاہیے. تبشیر کا مطلب ہوتا ہے کسی کے دل میں مسرت اور خوشی پیدا کر دینا، یعنی ایسی بات کرنا کہ اس کا دل خوش ہو جائے، ایسی خبر دینا کہ جس سے انسان کو مسرت حاصل ہو. ولا تنفروا، ایسی چیز کا تذکرہ نہ کرو جس سے لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوں اور لوگ بھاگنے لگیں. تو نفروا کا لفظ ہے یہ تنفیر سے، تو نفرہ کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، کہ لوگ آپ سے دور بھاگنے لگیں. ایسی باتیں نہ کرو. تو یہ حدیث جو ہے یہ جوامع الکلمات میں سے ہے، اور یہ دنیا اور آخرت دونوں کے امور پر مشتمل ہے. دنیا دار العمل ہے، اس میں ہمیں بہت سے اچھے اچھے کام کرنے ہیں، اور آخرت دار الجزا ہے. تو جو شخص دنیا میں لوگوں سے اچھے کام کرواتا ہے، آسانی دے کر، ان کو سہولت دے کر، نرمی سے بات کر کے، مسائل کا حل پیش کر کے، اس کو اعتماد دے کے، اس کو حوصلہ دے کے، تو جو شخص اس طرح دوسرے سے کام لیتا ہے اور اس کے کہنے پر دوسرے لوگ جو کام کرتے ہیں وہ اس کے لیے بھی جو کام کر رہا ہوتا ہے اور کروانے والے دونوں کے لیے اجر کا باعث بن جاتے ہیں. اس کے برعکس جب ایک انسان سختی کرتا ہے
تو دوسرا شخص بھاگ نکلتا ہے. اب سختی کرنے والے کا بھی کوئی امیج اچھا نہیں ہوتا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سننے والا ہے یا جو ماننے والا ہے، جو کام کرنے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی دباؤ میں آ کے وہ کچھ کر لے، لیکن وہ دل سے وہ کام نہیں کرنا چاہے گا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، کیونکہ اس سے پھر آخرت میں بھی کوئی جزا نہیں ملے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو دین سے بھگانے کا ذریعہ ہیں تو پھر آپ کو الٹا سزا ہی مل جائے. لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کی وسعت بتانی چاہیے اور اس کے ساتھ آسانی دینی چاہیے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو نئے نئے دین میں داخل ہوئے ہوں، چاہے وہ نان مسلم ہو، وہ اسلام میں داخل ہوئے ہوں، یا پھر کوئی شخص دین سے بالکل دور ہو، ایک اور ہی زندگی بسر کر رہا ہو، اور پھر وہ اسلام کی طرف راغب ہو، اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر زندگی بسر کرنا چاہتا ہو. تو ان دونوں کیسز میں، ان دونوں صورتوں میں دین میں نئے داخل ہونے والوں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسرے کو ڈسپلن نہ کیا جائے یا اس کو دین کے احکامات نہ بتائے جائیں. جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں جہنم کا ذکر بھی تو آئے گا، وہ بھی کیا جائے گا. لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا ریشو کیا ہوگا کہ بشارت اتنی ہو جیسے کوئی ایک پورا جانور ہے، اور خوف اتنا جیسے اس کے پاؤں کا سم ہو، یعنی اس کا پاؤں ہو. خوف پاؤں جتنا اور بشارت پورے جسم جتنی، یعنی بشارت عام ہو. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپ رکھا ہے. تو ہر چیز پر اللہ کی رحمت، حتیٰ کہ بعض چیزیں جو ہمیں بظاہر نقصان دہ یا تکلیف دہ نظر آتی ہیں ان میں بھی دراصل اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور پھر آہستہ آہستہ دین کے احکامات سکھانے چاہیے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنا کر روانہ کیا تو فرمایا کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، سب سے پہلے تم نے انہیں اللہ وحدہ کی عبادت کی دعوت دینی. جب وہ اللہ کو پہچان جائیں تو انہیں بتانا ہے کہ اللہ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی. جب وہ ان پر عمل کرنے لگے تو انہیں مطلع کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، جو ان سے وصول کر کے ان کے غرباء میں تقسیم کی جائے گی. اور جب وہ اس بات کو مان لیں تو ان سے زکوٰۃ وصول کر لینا اور ان کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا، کیونکہ اچھے مال سے انسان کو خود محبت ہوتی ہے، وہ دینے سے گریز کرتا ہے. یہ شح، یہ تنگی انسانوں کے اندر موجود ہوتی ہے. تو اس لیے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو کہا گیا کہ وہ لوگوں کے اچھے مال نہ لے، بلکہ جو وہ دینا چاہیں اس کو لے لیا جائے زکوٰۃ میں.